الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں جھوم کر درود پاک کا ہدیہ نچھاور کرے پڑے بآواز بلند اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کہوں کی مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں حیرا ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن بس اس پر کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، یہ نہ سمجھ نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو، کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے دوست اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے ٹھکے مریدی، جس کا نام اسم غرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آج ہم ان کے فضائل پر اور ان کی صحبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی محبت اور ان کا عشق آپ تلک یہ واقعہ میں پہنچاؤں گا، اور آپ اس عشق کو سن کر کے اپنے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق لائیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کے سب سے پہلے خلیفہ اور آج تک کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور کئی مفتیان اعظام نے اپنی اپنی کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ پیر کامل ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، اور مرید ہو تو ابو بکر صدیق جیسا، مرید ہو تو ابو بکر صدیق کے جیسا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے اس قدر عشق کرتے تھے کہ ان کے عشق کی کوئی انتہا نہیں تھی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک غار پڑی جو بہت ہی پرانی، اور اس میں بہت ہی شدید قسم کے موذی جانور بھی موجود تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی غار کے طرف بڑھتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیتے اور کہتے ہیں، آقا پہلے آپ نہیں، پہلے اس غار کے اندر میں جاؤں گا، پہلے اس کے اندر میں صفائی کروں گا، تب آپ اپنے مبارک قدم اندر رکھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہو گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اندر گئے اور پورے غار کو صاف کیا۔ کئی سالوں سے وہ غار میں کوئی آتا جاتا نہیں تھا، وہ غار بالکل بند پڑی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر سے پورا معاذرہ دیکھ رہے ہیں اندر کا کہ کیا ماجرا چل رہا ہے، کس طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفائی کر رہے ہیں۔ اپنی پگڑیوں کو نوچ نوچ کر وہاں کے بلوں میں بھرا، اور اس میں سے ایک بل جب باقی رہ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اندر بلایا۔ ان کے پاس کپڑا ختم ہو گیا تو انہوں نے اپنا انگوٹھا وہاں پہ اس پہ لگا دیا کہ کوئی موذی جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ پھر وہاں کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں لیٹ کر آرام فرمانے لگے تو نیچے سے کوئی موذی جانور ڈنک مار رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پر۔
تو بار بار ڈنک مارا، تو زیادہ ڈنک مارنے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے نیلے پڑ گئے، اور گرمی اتنی تھی اس کے زہر کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پسینے نکل رہے تھے، تو اس پسینے کا قطرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ جا کے گرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ کیا ہوا، آپ کا چہرہ نیلا کیوں پڑ رہا ہے اور آپ پسینے سے اتنا بھیگے ہوئے کیوں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پیر ایک جگہ پر بہت شدید سے جمائے ہوئے ہیں۔ نبی کریم نے کہا کہ ابو بکر صدیق اپنا پیر ہٹائیے، تو وہاں سے دیکھا کہ ایک بہت ہی شدید کالا سانپ وہاں سے نکلا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کو دیکھا تو اس پیر پر کتنے بار زخم پڑے تھے اس سانپ کے ڈسنے سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سانپ سے پوچھا تو نے میرے یار کو تکلیف دی، ابو بکر صدیق کو ڈسا؟ تو سانپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈسنے کا نہیں تھا، میں اس غار میں کئی سال سے رہ رہا ہوں کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں آئیں گے اور آج میں ان کی زیارت کروں گا، اسی کے انتظار میں ہزاروں سال سے اس غار میں رہتا تھا، اور آج وہ اللہ رب العزت نے وہ وقت لا ہی دیا کہ آپ کی زیارت ہوئی، اور اسی وجہ سے کہ میں اندر تھا مجھے نکلنے نہیں دے رہے تھے، اس وجہ سے میں نے ڈنک مارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نکالا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پر لگا دیا، وہ زہر بھی مر گیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحت یاب ہو گیا۔ تو وہ عالم تھا محبت عشق کا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سے کی تھی۔ ایک بار محبوب نے عرض کی محبوبہ میری انگوٹھی لو اور جاؤ نام لکھانے والے سے اس پر اللہ رب العزت کا اسم جلالت اللہ عز و جل کا نام لکھا لاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انگوٹھی کو لیا، اور کوئی ہوتا آج کے زمانے میں اگر اس سے کہہ دیا جائے کہ فلاں کام کر دو تو اور کوئی کیا کہتا ہے کہ میرا یہ کام نہیں، میں بڑا ہوں، مجھے لوگ ساعت کہتے ہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انگوٹھی کو لیا اور نام لکھانے کے لیے گئے، تو راستے میں کیا سوچا کہ وہ خدا اور خدا کے ساتھ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لکھاؤں، یہ مجھے گوارا نہیں کرتا۔ تو اس نام لکھنے والے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ اس پر اللہ اور محمد رسول اللہ لکھ دو۔ جب وہ انگوٹھی لے کر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے تو کیا دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر یہ تم نے کیا کیا، میں نے اللہ کا نام لکھانے کے لیے تمہیں یہ انگوٹھی دی تھی اور تم نے اللہ کے ساتھ ساتھ میرا اور اپنا نام بھی لکھا دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چوکے، جو لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق چوک گئے کہ میرا نام، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھایا تھا۔ تو اور محبوب کچھ کہتے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور کیا کہا کہ اللہ رب العزت نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کے نام سے ابو بکر کا نام جدا ہو، گویا کہ ابو بکر نے سوچا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے جدا کیا جائے، یہ ابو بکر کو گوارا نہیں کرتا، اور اللہ کو یہ گوارا نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ابو بکر کے نام کو گوارا کیا جائے۔ تو یہ عالم تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا کہ وہ عشق تھا کہ وہ عشق کا جام پلاتے جا رہے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیتے جا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا ایمان کا اور عشق کا کہ جنہوں نے بنا کوئی معجزات دیکھے ایمان لایا، اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ جب کعبے کو فتح کرنے کی بات آئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کھڑے ہوتے، جب بلال کو خریدنے کی بات آئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دوڑتے، سب سے قریب جو بیٹھتے وہ ابو بکر صدیق سب سے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھتے۔
جب صحابہ کا گروہ لگتا تو ابو بکر صدیق بڑی شناخوانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو وہ عشق تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کو اٹھا کر دیکھو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دین کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں۔ صدیق اکبر نے دین کے لیے کیا ظلم و ستم سہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاوریں کی ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری جوانی، اپنی پوری زندگی اپنے ماں باپ کو قربان کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور وہ محبت، وہ عشق ایسا تھا کہ اس عشق کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھتے تھے تو ان کی عشق کی مثال دیتے تھے، ان کی دوستیوں کی مثال دیتے تھے۔ یہ تھا عالم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔